حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اب تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اب تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاوے۔ تشریح میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت کی کتاب ہے فضائل رمضان، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل رمضان سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جاوے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے، تفاخر اور تکافل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاویں۔ فرمایا کہ میں فخر کی بات نہیں بلکہ نعمت کے طور پر لکھتا ہوں کہ اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنی نااہلیت، تو اس سے اللہ والے کو نااہل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہاں سے دو دیہاتی اٹھ کر جانے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو مجھے کیا دے گا؟ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جاہلوں پر کیا آپ نہیں کہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، کہا یہ تو بات اگر حضرت یہ فرماتے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن حضرت نے قسم کھا لی، تو اگر یہ قسم سچی ہے تو پھر ہم کیوں جائیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہم کسی اور اللہ والے کے پاس جائیں، اور اگر یہ قسم جھوٹی ہے تو پھر جھوٹا تو اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے ان سے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر یہ قسم میں سچے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ان کے پاس کیوں اپنا وقت ضائع کریں، کسی اور اللہ والے کو تلاش کریں، اور اگر یہ قسم میں سچے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی غلط، ہم اٹھ جائیں۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات نہیں، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود عظمتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ اگر کسی کی منزل 2000 سیڑھیاں ہوں اور وہ پہلی سیڑھی پر کھڑا ہو اور کیا خدا کی قسم میں منزل تک نہیں پہنچا تو اس کی قسم جھوٹی تھوڑی ہوگی کہ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد تک ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انجام کے اعتبار سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سور اور کتے سے انجام کے اعتبار سے کم سمجھتے ہیں، چاہے کتنے بیانات ہو جائیں، چاہے کتنا تہجد ہو جائے، کتنی تلاوت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کی وجہ سے وہ تکبر میں نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی اللہ والا کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اتنے بڑے اللہ والے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نااہلیت کے باوجود اگر یہ کچھ خود نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثر خواتین کا یہ اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے، گھر کے کام کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتنا بھی انسان نیک بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ یہاں تک حضرت والا نے ہمیں سکھایا کہ نیک بننا فرض اور اپنے کو نیک سمجھنا حرام، دیندار بننا فرض، اپنے کو دیندار سمجھنا حرام۔ نماز پڑھ لیا، داڑھی آ گئی، اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیا، اور اللہ والے اپنے دل پر غم اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی کچھ بھی کہتے لیکن ان کے ذہن پر کوئی بات نہیں آتی۔ ایک اللہ والے تھے، حضرت نے فرمایا
ان کو کوئی برے برے جملے کہہ رہا تھا اور وہ اللہ والا ان کو دعائیں دے رہا تھا. خاتموں نے کہا کہ وہ جب آپ کو گالیاں دے رہا تھا اگر آپ خاموش رہ جاتے صبر کر لیتے تو ہماری بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن آپ کو الٹا دعائیں دے رہے ہیں, ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا جس کے پاس جو چیز ہوگی وہی تو دے گا. اس کے پاس گالیاں تھی, وہ گالیاں دے رہا تھا, ہم کو کون سی گالیاں لگتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کی توفیق دی, دعا سے کون سی زبان گر جائے گی. حضرت والا, ہمارے حضرت والا بہت ستائے گئے ہیں, بہت اذیتیں دیے گئے, بہت ستائے گئے, بڑی طویل داستان ہے. لیکن میں نے خود حضرت والا دعوت برکات ان کی دعا سنی کہ یا اللہ تعالیٰ اگر میں نے کبھی بشری تقاضوں کی وجہ سے کسی کو بددعا بھی دی ہو تو میرے ربا میری بددعا کو قبول نہ کرنا. اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی تو مجھے کیا فائدہ پہنچے گا. اے اللہ مجھے اور ان سب کو اللہ والا بنا دے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اللہ والا بنا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا دل خوش ہوگا کہ چلو ہمارا بھی دعا کے اندر حصہ لگ گیا. اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی توڑے تم جوڑو, تم محروم کرے کوئی محروم کرے تم اس کو دو, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, کوئی لاکھ عبادات کر لے. آج ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ سے مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں, تو صبح تھوڑی دیر ان کا بیان ہوا. مجھے مولانا مظہر صاحب دامت برکات نے فرمایا تھا کہ بھائی ان سے بیان کرانا. میں نے بہت کہا لیکن بڑی مشکل سے 10 منٹ کے لیے آ کر بیٹھے اور میں بھول نہ جاؤں اس لیے وہ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے حدیث پاک پڑھی اور حدیث پاک پڑھ کے اس کا مفہوم سنایا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ حدیث پاک ہم نے حضرت سے بہت سنی. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, اور اس میں اچھے اور بہتر وہ ہیں جو بیوی سے اچھے ہیں. لیکن انہوں نے ایک عجیب مثال دی پر دل خوش ہو گیا. فرمایا اگر کوئی شوگر ٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ پوری ڈیٹیل رپورٹ کے ساتھ, تو وہ جب بلڈ دے گا تو چند دن کے بعد اس کی رپورٹ ملے گی. لیکن گھر میں ایک آلہ ہوتا ہے جس سے آدمی بلڈ ٹیسٹ کر سکتا ہے چند سیکنڈ کے اندر, تو فرمایا اسی وقت یہ ٹیسٹ کر لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی اس کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس, علماء کے پاس بعد میں جائیں, پہلے گھر میں جو ٹیسٹر ہے اس سے ہی معلوم کر لیں کہ ہمارے اخلاق بیویوں سے کیسے ہیں, ان کی کتنی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. رمضان میں تھوڑی دیر ہو گئی غصہ, پچھلے رمضان میں ایک صاحب بڑے غصے میں تھے کہ تم کیسے ہو کہ بیوی کو کچھ مت کہو, اور جوش میں سالی کہا بیوی کو, کہا سالی نے رات کو سحری کے لیے بھی نہیں اٹھایا, بغیر سحری کے روزہ رکھا میں نے. تو حضرت فرماتے ہیں جب کوئی غصے میں ہو نا تو پہلے CNG کا سلنڈر خالی ہونے دو, جب خالی ہو جائے سلنڈر پھر اللہ کی محبت کا مال بھرنے کی فکر کرنی ہے اور پہلے خود عمل کرنا ہے. بڑے جوش میں تھے کہ سالی نے مجھے اٹھایا ہی نہیں اور میں بغیر سحری کے میں نے روزہ رکھا. تو پھر میں نے اکثر کہا لیکن بھائی سالہ بھی تو نہیں اٹھا, بھائی آپ بھی تو نہیں اٹھے, اور بیوی کو آپ جوش میں سالی کہہ رہے ہیں, سالی تو نامحرم ہوتی ہے, سالی نے کیسے آپ کو نہیں اٹھایا. وہ ہنس پڑا. میں نے کہا میری مراد بیوی سے. میرے بھائی جوش میں کیوں آتے ہو, اگر تمہارا رزق لکھا ہوتا تو بتاؤ تمہیں اٹھایا جاتا ہے یا نہیں. آپ نے خود الارم نہیں رکھا, تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتے دودھ کا گلاس پی لیتے. آپ سارا بیوی پر غصہ نکال رہے ہیں, اپنا کچھ بھی نہیں. ایک میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, بات چیت بند ہو گئی, اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں عاشرونا بالمعروف, ان کی لڑائی ہو گئی, بات چیت بند ہو گئی. تو چوتھے دن شوہر صاحب کو اسلام آباد جانا تھا میٹنگ میں, فلائٹ تھی 3 بجے. تو بیوی کے نام پر پرچہ لکھا کہ پلیز مجھے رات کو 1 بجے اٹھا دیجیے گا اور میرا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے, اتنی دیر نہیں لگے گی, میں پہنچ جاؤں گا فلائٹ میں. صبح جب آنکھ کھلی تو صبح کے صرف 8 بج رہے تھے. اب تو غصے سے حالت خراب ہو گئی, ڈانٹنا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بولا. اٹھایا کیوں نہیں, فلانا علانا. بیوی نے تکیے کی طرف اشارہ کیا, وہاں دیکھو وہاں اشارہ کیا, بولی پھر بھی نہیں. اس نے تکیہ اٹھایا تو نیچے لکھا تھا کہ پلیز 1 بج گیا اٹھ جائیے. اب میاں بیوی کی لڑائی میں آپ بتاؤ گھر کا سکون ہوگا؟ جس کے اخلاق خراب ہوں گے حضرت فرماتے ہیں سارا گھر کامتا رہے گا اس سے. تو فرمایا کہ گھر کے اندر تھرمامیٹر ہے, ہر ایک خود دیکھ لے کہ ہماری بیویوں سے اخلاق کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے, جس طرح ابھی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور مسلمان کو
اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے، اور پورا کا پورا دین اللہ والوں سے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق